قریب 3000 سال پہلے یہودی آج کے اسرائیل اور فلسطین کے علاقوں میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ 586 بی سی میں بیبیلون کی آرمی نے اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے ٹیمپل آف سولومن کو تباہ کر دیا تھا اور ان کو وہاں سے بیبیلون منتقل کر دیا۔ جب بعد میں پہلی پرشین امپائر وجود میں آئی تو انہوں نے بیبیلونینز کو شکست دی اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے یہودی ایک بار پھر اسرائیل جانے لگے، جہاں انہوں نے پھر سے اس جگہ کو آباد کرنا شروع کیا اور اپنے سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تورات، جو کہ ان کی مذہبی کتاب ہے، اسے بھی لکھنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ کچھ صدیوں بعد رومنز نے اسرائیل کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا تھا۔ 66 سے 73 اے ڈی میں رومنز کے خلاف یہودیوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کر ڈالی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی یہودی ان کے خلاف کھڑے ہوتے گئے، مگر وہ خاصا اثردار نہ ثابت ہو سکے، جس کے نتیجے میں انہیں وہاں سے دوبارہ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جب اسلام ان علاقوں تک پھیلا اور جب مسلمان فوجیں جروسلم کو گھیرے میں لی ہوئی تھی تو وہاں کے پریسٹ نے پرامن طور پر دروازے کھولنے کا وعدہ کر ڈالا، اس شرط پہ کہ مسلمان حاکم خود چل کر اس شہر کی چابیاں ان سے لینے آئے۔ جس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے یہاں تشریف لے آئے اور ان کے لیے جروسلم کے دروازے کھول دیے گئے۔ یوں یہ جگہ مسلمانوں کے انڈر آ گئی۔ اس کے بعد یہاں پر صدیوں تک مسلمان، عیسائی اور یہودی پرامن طریقے سے رہتے رہے، مگر پھر سال 1099 میں پورے یورپ سے کرسچن کروسیڈرز جروسلم کی طرف بڑھے اور جروسلم کو تلوار کے زور سے قبضے میں لے لیا۔ قبضے کے نتیجے میں ہزاروں یہودی اور مسلمان مارے گئے تھے، مگر تقریباً ایک صدی بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کے ہاتھوں جروسلم دوبارہ فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے جگہ مختلف مسلمان ریاستوں کے پاس رہی پہلی جنگ عظیم تک۔ 1517 سے لے کر 1917 تک اس کا کنٹرول عثمانیوں کے پاس تھا، مگر پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد فلسطین کا یہ تمام علاقہ برطانیوں کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ یہودیوں کے لیے اس جگہ کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس کی طرف وہ منہ کر کے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ قبلہ بھی ہے۔ ان کے مطابق اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی جس کو وہ فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں، مگر دوسری طاقتوں کے حملوں سے یہ ٹیمپل 2 دفعہ تباہ ہو گیا تھا۔ 2 دفعہ یہ ٹیمپل تباہ ہونے کے بعد آج یہودی یہاں 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیمپل کے بننے کے بعد ہی ان کا مسیحا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ آئے گا اور اس کے آنے سے پوری دنیا میں یہودی طاقت اور قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ عیسائیوں کے نزدیک جروسلم کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے اور یہاں ہی انہوں نے اپنی تعلیمات کا درس دیا تھا اور اپنے معجزات دکھائے تھے۔ یہیں پر ان کا دی لاسٹ سپر کا واقعہ ہوا تھا اور عیسائی عقیدوں کے مطابق یہیں پر انہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا اور یہیں سے وہ ایک بار پھر دنیا میں واپسی آئیں گے۔ اسلام کے نزدیک بھی یہ جگہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس جگہ کو انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں نبی آئے اور یہی انہوں نے وفات پائی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ چلے تھے تو وہ سب سے پہلے مکہ سے جروسلم میں موجود مسجد اقصی تشریف لائے، جس کے بعد ان کے آگے کا سفر شروع ہوا تھا، اور اسی مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت کی۔ یہ بات درست ہے کہ یہودیوں پر ظلم کی ایک لمبی تاریخ ہے، مگر یہ تاریخ بھی انہی لوگوں نے رقم کی ہے جو آج اسرائیل کے سب سے زیادہ حامی نظر آتے ہیں۔ تو تاریخ پر ایک اور بار نظر ڈالتے ہیں۔ قریب 2500 سال پہلے جب آج کے اسرائیل اور فلسطین کے علاقوں پر رومی اور یونانیوں کا اقتدار تھا، تو ادھر کے رہنے والے یہودیوں پر ظلم کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ مختلف خداؤں کو پوجنے والے لوگ تھے، جبکہ یہودی ایسے نہیں تھے۔ وہ ایک خدا اور نبیوں پہ ایمان رکھنے والی قوم تھی، لہٰذا ان کے عقیدوں کی وجہ سے وہ اکثر ان کے ہاتھوں مارے جاتے اور ان کو کھلے عام اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے ہاتھوں ہمیشہ سے ان کا سب سے زیادہ قتل عام ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے سولی پر چڑھایا تھا وہ بھی یہودی تھے، تو ہزاروں سالوں تک یہودی ان کے ہاتھوں مختلف شکل میں ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے تھے۔ پورے یورپ میں ہی ان کا قتل عام، ان پر ظلم اور یہودیوں کے لیے نفرت کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی، جس کے نتیجے میں زائنسٹ موومنٹ سامنے آئی، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک آزاد ریاست قائم کی جائے، بالخصوص فلسطین کے علاقوں میں، جو ان کے لیے تاریخی طور پر خصوصی حیثیت رکھتی تھی، جس کا ذکر ہم مزید ڈیٹیل میں آگے کریں گے۔
جب پورے یورپ اور خاص طور پہ جرمنی اور سوویت یونین میں یہودیوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوا، جس کو ہولوکوسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زائنسٹ تحریک مزید رفتار پکڑنے لگی، اور ان ظلم سے بچنے کے لیے اور عالمی طاقتیں جیسے برطانیہ اور امریکہ کے سپورٹ ہونے کی وجہ سے یہودی فلسطین آنا شروع ہو گئے، اور ان کی زمین پر اسرائیل کی غیر قانونی حکومت قائم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زائنس آئیڈیالوجی کا وجود 19ویں صدی تک ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ یہودی عقیدوں کے مطابق اسرائیل کی زمین پر رہنا اور وہاں ایک آزاد یہودی ریاست قائم کرنا ان کا ایک مقصد ضرور تھا جس کا خواب وہ ہزاروں سالوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کا عمل 1859 سے 1880 تک شروع ہو چکا تھا، جس کی بنیادی وجہ تھی یورپ اور بالخصوص رشیا میں بڑھتے یہودیوں کے خلاف ظلم و ستم۔ یہ وہ وجہ تھی جس کو بنیاد بناتے ہوئے زائنزم 1897 میں ایک سیاسی تحریک کی شکل میں قائم کر دی گئی تھی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا جرمنی کے ساتھ اتحاد تھا، اور ان کے مد مقابل جو طاقتیں تھیں ان میں شامل تھی برطانیہ، روس، فرانس، اور بعد میں امریکہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا تھا۔ دوران جنگ عثمانیوں کو مختلف محاذوں پر ایک کے بعد ایک بدترین شکست کھانی پڑی ان اتحادی فوج سے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عثمانیوں کے دوسرے کئی علاقوں سے کنٹرول لوز ہوتا چلا گیا، جس میں حجاز کی سرزمین بھی شامل تھی جو آج کا سعودی عربیہ کہلایا جاتا ہے۔ انگریزوں نے شریف مکہ حسین ابن علی ہاشمی کو لالچ دی کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے تو اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا، جو اس نے کیا، جس کے نتیجے میں جدہ اور مکہ عثمانیوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ مگر انہوں نے عربوں کو رشوتیں دینے کا عمل جاری رکھا تھا تاکہ عثمانیوں کا کنٹرول ان علاقوں سے مزید کمزور بنا دیا جائے۔ دوسری جانب 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ ایگریمنٹ طے پایا جس کا نام تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق جب عثمانیوں سے مڈل ایسٹ کا کنٹرول چھین لیا جائے گا، جو اس وقت تک خاصا چھین بھی لیا گیا تھا، تو شام اور لبنان فرانس کو دے دیا جائے گا، اور پورا عراق اور فلسطین کی 2 بندرگاہیں برطانیہ کو مل جائیں گی، جبکہ باقی کے فلسطین کو بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی کا بچا عرب خطہ برطانیہ اور فرانس کے مشترکہ کنٹرول میں ہوگا۔ اس اگریمنٹ کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودی ریاست کو قائم کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر حملہ کیا تو وہاں پر عثمانی فوج کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 دسمبر 1917 میں برطانوی فوج بیت المقدس کو قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام میں فلسطین کے حوالے سے جو بات طے پائی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی، اور اس کو براہ راست خود برطانیہ سپورٹ کر رہا تھا۔ 1929 سے 1938 تک 2.5 لاکھ کے لگ بھگ یہودی پورے یورپ سے فلسطین آنا شروع ہو گئے تھے۔ عرب ان یہودیوں کے ان کے علاقوں پر قابض ہونے پر شدید غصے کے عالم میں تھا، اور ان دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑ تو کافی وقت سے جاری تھی جو اب ایک مہلک تنازع کا رخ اختیار کرنے لگی تھی۔ 2 دہائیوں تک فلسطین میں برطانوی حکومت کے بعد 1947 میں UN ایک منصوبہ تجویز کرتا ہے جس کے مطابق فلسطین کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آزاد یہودی ریاست اسرائیل کہلائی جائے گی اور دوسری فلسطینی عرب ریاست ہوگی، جبکہ جروسلم جو کہ دونوں مذہبوں کے لیے مقدس جگہ تھی اس کو بین الاقوامی سطح پر دونوں کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ اسرائیل نے تو اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا، مگر عرب دنیا اس سے خوش نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ آبادی کے لحاظ سے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے اور دہائیوں سے وہ برطانیہ اور یہودیوں کے خلاف اس جگہ میں جنگ لڑتے رہے تھے، لہٰذا یہ تقسیم ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ 1939 میں برطانیہ نے ایک پروپوزل دیا جو کہلایا جاتا تھا دا وائٹ پیپر۔ اس تجویز کے مطابق اگلے 10 سال تک فلسطین میں یہودی اپنی ایک آزاد ریاست بنانے کے لیے اقدام اٹھائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یورپ سے فلسطین پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد 75,000 سے زیادہ تجاوز نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہودی مزید زمینیں فلسطین میں نہیں خرید سکتے۔ اس پروپوزل کو عرب اور یہودی دونوں نے اپنے مفاد میں نہ ہونے کے باعث مسترد کر دیا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک اس بل کے تحت وہ کبھی اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کا خواب پورا نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی کیونکہ ان علاقوں میں برطانوی حکومت قابض تھی، اس وائٹ پیپر پر عمل ہوتا گیا دوسری جنگ عظیم تک۔ اس جنگ کے آخر میں دراصل ہوا کہ چونکہ جرمنی اور سوویت یونین میں لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل کر دیے گئے تھے ہٹلر اور اسٹالن کے ہاتھوں، لہٰذا یورپ اور مغرب میں یہودیوں کے لیے ایک ہمدردی کی وبا جنم لینے لگی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ امریکہ جو کہ دوسری جنگ عظیم کا فاتح بن کے سامنے آیا تھا، وہ اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا تھا۔
ہر قوم معاشی طور پر ٹوٹ چکی تھی، لہٰذا وہ برطانیہ کو پریشر کرنے لگا کہ فلسطین میں مزید یہودیوں کی امیگریشن کو یقینی بنائے۔ برطانوی حکومت جنگ کی وجہ سے ذرا نازک صورتحال کا شکار تھی، جس کی وجہ سے انہیں امریکہ کی کچھ باتیں تسلیم کرنی پڑی اور ایک بل سائن کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان۔ بل کے تحت یہ بات طے پائی کہ 1,00,000 یہودی پورے یورپ سے فلسطین میں بسائے جائیں گے اور وائٹ پیپر کے تحت نافذ کرنے والے تمام پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، جس کا مطلب تھا کہ اب یہودی دوبارہ فلسطین میں زمین کی خریداری کر سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا حامی کیوں رہا ہے؟ دراصل امریکہ کے اس سپورٹ کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مد مقابل جو طاقتور قوم تھی وہ تھی سوویت یونین کی کمیونسٹ قوم۔ امریکہ جو کہ کمیونسٹ ممالک اور ان کی آئیڈیالوجی کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس نے اسرائیل کو اس لیے سپورٹ کرنا شروع کیا کیونکہ اسرائیل جیسی جمہوری ریاست کی مدد سے وہ مڈل ایسٹ پر اپنا خاصا کنٹرول اور انفلوئنس رکھ سکے گا، اور اس کے مد مقابل سوویت یونین کی اس خطے میں کسی طرح کی بھی گرفت کو کمزور بنا سکے گا۔ یہ دو طاقتیں کافی عرصے پہلے سے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے اور بغیر ایک دوسرے پر ہتھیار چلائے اپنا انفلوئنس دوسرے ممالک پر رکھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ہر طرح کا پروپیگنڈا دوسرے ملکوں کو معاشی اور اسلحے کی شکل میں مدد فراہم کرتے رہتے تھے تاکہ پھر ان ملکوں پر اپنی ڈیموکریٹک یا کمیونسٹ سوچ کو نافذ کر سکے۔ پروپیگنڈا کی اس جنگ کو تاریخ میں کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ کیوں اس دور میں اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور مالی اور سیاسی مدد حاصل تھی۔ UN میں جب اس مسئلے کو لایا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے یا نہیں، تو ووٹنگ کے نتیجے میں 33 ممالک، جن میں سے اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین بھی شامل تھی، ان سب نے اس بات کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ اس کے مخالف میں 13 ممالک، جس میں سے تقریباً سارے ہی مسلمان ممالک تھے، سب نے اس کے خلاف ووٹ دیے۔ بالآخر ووٹوں کی اکثریت کے باعث UN نے 1948 میں ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا، اور یہ اسرائیلی ریاست فلسطین کی سرزمین پر اپنے قدم مزید مضبوطی سے جمانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس ریزولوشن کا شدید رد عمل تمام مسلمان دنیا سے آیا۔ عرب کے لیے یہ بات کسی زوردار چانٹے سے کم نہیں تھی کہ ان کے خطے میں ایک یہودی زائنسٹ ملک قائم کر دیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب پہلی عرب اسرائیلی جنگ واقع ہونے والی تھی۔